یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول، یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول، اور اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر، اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول، اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ مدینہ شریف کے حوالے سے بہت اچھے اچھے اشعار آپ تو آمی حضرات سماعت کر رہے تھے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر رہے تھے، اور اپنے گناہوں کے وزن کو صاف و شفاف آئینے میں تبدیل کر رہے تھے۔ اب بلا تاخیر و تمثیل میں گزارش کروں گا ایسے خطیب سے جو خطیب نہیں بلکہ خطاب ہیں، ایسے مقرر سے جو مقرر نہیں بلکہ مکمل تقریر ہیں، ایسے مفتی سے جو صرف مفتی نہیں بلکہ جن پر افتاء ناز کرتی ہو، میں جن سے میری مراد خطیب اہل سنت، نازش علم و فن، زینت درسگاہ، خطیب الہند، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا الشاہ نظام الدین جیسی ہو، علاء الدین جیسی ہو، حکومت ہو تو پھر خواجہ معین الدین جیسی ہو، پڑھی لکھی جماعت سے یہی آواز آتی ہے، خطابت ہو تو پھر مفتی جلال الدین جیسی ہو، پڑھی لکھی جماعت سے یہی آواز آتی ہے، خطابت ہو تو پھر مفتی جلال الدین جیسی ہو۔ بس نعرے سے بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضور والا تشریف لائیں اور اپنے نصیحہ انداز سے اپنے اچھے انداز سے سامعین کو گزارش کریں کہ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا والآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ، کسی کی جے وجے کیوں کر پکاریں کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ تمہارے دشمنوں کے سر کو چلنے کو رہے کافی، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم میں زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم، بارگاہ رسالت معاب احمد مختار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث درود نشار فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ۔ حاضرین، سب سے پہلے تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے واسطے سے حافظ صفی اللہ صاحب کے آپ لوگ دعا کر دیجئے، اللہ انہیں شفا و صحت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین آمین۔ میں اس سرزمین پر آیا، آپ تمام احباب اہل سنت کی زیارت کیا، خاص طور پر کاوشیں علی بھائی کی ہیں اور مدرسے کے ممبران اور کمیٹی کے ہیں۔ میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ قبرستان میں جانے تک رائے پور بھی آؤں گا، لیکن حافظ صفی اللہ صاحب کے وساطت سے دعوت ملی، مجھے پتا چلا کہ برگدوا کے لوگ ہیں، تو میں سنا چلیے بھائی اچھی بات ہے، قریب کے لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ حافظ صاحب کے بارے میں خبر جب پایا تو مجھے بہت دکھ ہوا،
اللہ تعالیٰ سارے اہل سنت بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اور سب کے صدقے میں حافظ صفی اللہ صاحب کو روبہ صحت کر دے، ان کا پاؤں ٹوٹ گیا تو اسی لیے آ گیا ہوں، سماعت فرما لیجئے ہمیں بھی۔ دیکھیے اصل میں ماحول جلسے جلوسوں کا اتنا رنگین ہو گیا ہے کہ عمل کے لیے لوگ کم سنتے ہیں، دکھاوے کے لیے زیادہ۔ اب اسی لیے جو جلسہ کرتا ہے یا بیچارے آتے ہیں سننے، وہ دل میں بسانے یا عمل کرنے کے لیے نہیں آتے، گھر سے بڑا موبائل لے کر آتے ہیں کہ چلوں گا شاعر کو اور عالم کو اسے میں کھینچ اور گھر پہ لاؤں گا، سب کو دکھاؤں گا۔ تو جب سے تم لوگ موبائل اور اس میں ہم لوگوں کو قید کرنے لگے ہو، تو ہم لوگ بھی قسم قسم کی صورت بنا کر آتے ہیں تاکہ خوب بڑھیا دکھے، یوٹیوب پر جلوہ نظر آئے، ٹوپی بھی عجب ہو، لباس بھی عجب ہو، رنگ برنگ کے احوال ہوں، یہی سب چیزیں رہ گئی۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالے نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالے نہ رہی۔ تو روحانیت ختم ہوتی جا رہی جلسوں سے، اس لیے میرے پیارے ویڈیو سیڈیو کا کام کم کرو، سنو۔ اللہ تعالی اپنے کرم سے کبھی غور سے سننے سے اللہ توبہ کی توفیق دے۔ جلسہ اس لیے نہیں سننے آ جاتا ہے کہ کون کتنا زوردار کھینچ رہا تھا، کتنا جوش میں بول رہا تھا۔ جلسہ اس لیے سنا جاتا ہے کہ ہمارے گزرے ہوئے اگر کوئی گناہ ایسے ہیں کہ اللہ والوں کے کرم سے گنہگار بخشے گئے ہیں، تو امید رکھو ہمارے بھی بخش دے جائیں گے۔ سچ ہے بے شک، لیکن وہ عمل تو کریں۔ یہ دیکھو فضیل ایاز سلسلے چشتیہ کے اولیاء میں ہیں، اور ان کا حضرت علی کے بعد چھٹا یا پانچواں ہی نام ہے، مگر یہ عراق کے نمبر 1 ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے۔ تو جب جلسہ سننے آؤ تو ان بزرگان دین کے واقعات سے یہ امید رکھو کہ اے اللہ، جب اتنے بڑے بڑے پاپی بخش دیے گئے تو لاؤ وضو بنا کر میں بھی چلوں، اللہ مجھے بھی۔ جلسہ اس لیے سنا جاتا ہے، اور آج کل جلسہ اس لیے نہیں سنا جاتا ہے، صرف نعرہ لگایا جائے اور اس کے بعد صاحب کچھ نہیں، موبائل میں ہم کو قید کر لے اور گھر پہ لے جا کے لگا دیے۔ حضرت بہت اچھا، حضرت اچھا نہیں بول رہے تھے، حضرت جو بولے وہ دل میں آیا کہ نہیں آیا؟ اگر دل تمہارا قبول کیا اور تم ایک گناہ سے بھی توبہ کر لیے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ اس نے گویا گناہ ہی نہ کیا۔ یہ فضیل ایاز ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ سلسلے چشتیہ کا جب شجرہ پڑھا جاتا ہے تو سیدنا علی مرتضیٰ کے بعد اس سلسلے کے کڑیوں میں شاید 5ویں یا 6 نمبر۔ یہ کتنے بڑے ڈاکو تھے، سنو غور سے سماعت کرو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کرو اللہ کرے اس پر آمین آمین رب العالمین۔ فضیل ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السلام عراق کے ڈاکوؤں میں بہت بڑے توبہ کیسے نصیب ہو گئی۔ کبھی کبھی جب یہ لوگ ہم لوگوں کو جمعہ کے دن بازار جاتے، حضور دعا کریے، جمعہ کو امام صاحب کو 100-200 روپیہ لوگ دیتے کہ لکھا دیتے، میرا نام بھی اعلان کر دیجیے۔ اور جب ان سے کہیے کہ آپ دعا کریے تو کہتے حضور ہماری کام قبول ہوتی ہے۔ ارے آج صرف مولوی کی قبول ہوتی ہے۔ جب بمبئی میں امام تھا تو اکثر لوگ اشرفیہ جانے سے پہلے میں بمبئی میں تھا، محفل سبحانی میں تھا، امامت بھی کرتا تھا مسجد میں، تو لوگ ہم سے کہا کرتے حضور آپ دعا کریے گا جمعہ ہے، تو میں ڈانٹ کے کہتا تھا بے وقوف، میری دعا تیری جیب میں ہے۔ تو حیرت میں پڑ جاتے مقتدی لوگ، حضرت یہ کیا بول رہے ہیں؟
تو میں کہتا تھا جو تم لوگ چندہ دیتے ہو جھولے میں جمعہ کو وہی میری تنخواہ ہے. اگر حرام دیتے ہو تو نہ میری قبول ہے نہ تمہاری قبول. اگر حلال کما کے دیتے ہو تو تمہاری بھی قبول ہے اور میری بھی قبول. حیرت میں ہو جائے حضرت یہ کیا بولتے ہیں. تو پتا چلا ہے لوگوں ایسا نہیں ہے صرف عالم کی دعا قبول ہوتی ہے. جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہو کر نادم و شرمندہ ہو جاتا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کو بندے کی بھیگی ہوئی آنکھ بہت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ، پیغام تاج الشریعہ. سنو غور سے اور پھر اس کے بعد تو بیان کروں گا جو آیت پڑھا ہوں. تمہید سن لو کہ جلسہ کیسے سنا جاتا ہے اور جلسے سے کیا لیا جاتا ہے اور کیسے کیسے دل میں بات اتاری جاتی ہے. لیکن جتنے لوگ موبائل لے کر آتے ہیں کیچ کرنے وہ جلسہ صحیح سنتے نہیں ہیں. وہ تو وہیں سے لگائے رہتے ہیں کہ شاعر کی پوری تصویر آئی کہ نہیں آئی کرتے رہتے ہیں. اور ہم لوگ کیا بولے وہ بیچارے اسی پریشانی میں رہے ہیں کہ یہ حضرت کا چہرہ آیا کہ نہیں آیا, شاعر صاحب اس میں آئے کہ نہیں آئے. ہم کیا بولے ہم کو خبر نہیں. 1.5 گھنٹے کے بعد چلے گئے. اگر کوئی پوچھے حضرت کیا بولے تو کہتے ابھی موبائل لے کر آتا ہوں. اللہ اکبر. ابے نادان تو دل میں بسا اور ہماری باتیں سجا اور دیکھ حدیث و قرآن سے کیا بول رہا ہوں اور کیا کیا لوگوں نے اس سے تاثر لیا ہے اور کیسے کیسے زندگی سدھری ہے. اللہ تعالیٰ تجھے بھی. یہ فضیل ایاز ہیں, جلسے میں آؤ تو انہی کی طرح سنو. یہ بہت بڑے عراق کے ڈاکو تھے. حال یہ تھا کہ جس شاہراہ پر یہ کمین گاہ بنائے تھے مغرب کے بعد اعلان ہو جاتا تھا. خلیفہ کی طرف سے پولیس اور شرطی والے اعلان کر دیتے تھے کہ جس راہ پر فضیل ڈاکہ ڈالتا ہے مغرب کے بعد کوئی نہ جائے, بیریئر لگ جائے, اور اگر جائے تو اپنی جان و مال کا وہ خود. ایک دن ایک بڑھیا بیچاری لے کر ایک گٹھری جا رہی تھی. پولیس والوں نے روکا, امی جان ادھر سے مت جاؤ, فضیل ڈاکو رہتا ہے اور بہت سخت حملہ کرتا ہے, اور اگر تم نے اپنے مال کے دفاع میں ذرہ برابر کوشش کیا تو جان طلب کر دیتا ہے. بڑھیا بیچاری عورت تھوڑا دوا سودا سلف لیے تھی, زیادہ کچھ تجارت کا مال نہیں تھا اور اپنے بال بچوں کو گھر چھوڑ کر آئی تھی. بڑھیا بیچاری بہت سمجھانے کے بعد بولی میں جاؤں گی, میرے بال بچے انتظار میں ہیں. پولیس والوں نے کہا امی جان ادھر سے جاؤ گی تو فضیل ایاز تمہیں یا تو قتل کر دے گا یا لوٹ لے گا. امی نے کہا ببوا میرے ہاتھ میں چھوٹی سی پوٹلی ہے اور وہ کچھ نہیں کرے گا. ادھیری رات میں اماں چل دی یہ کہتے ہوئے اے رحمان و رحیم فضیل ڈاکو سے بچانا, منزل تک پہنچا. دیکھو غور سے, جہاں فضیل ایاز رحمت اللہ علیہ بعد میں ہوئے ڈاکو صاحب چھپے تھے. جب بڑھیا قریب پہنچی اور یہی جملہ سنے کہ اے اللہ رحمان و رحیم فضیل ڈاکو سے بچانا, منزل تک پہنچانا, تو جناب فضیل اپنی گھات اور کمین گاہ سے باہر آئے. اور آنے کے بعد یہ کون کروڑی مل جا رہا ہے جو فضیل ڈاکو کر رہا ہے. باہر آئے تو دیکھا یک ناتواں عورت چھوٹے سے گٹری کی پوٹلی سر پہ رکھے اور کہہ رہی ہے اے رحمان و رحیم فضیل ڈاکو سے بچانا, منزل تک پہنچا. باہر آئے ان کا دل پسیج گیا کہ چلو اس بڑھیا کو منزل تک پہنچا ہی دیا. اللہ آئے باہر, امی جان السلام علیکم. خوبصورت نوجوان امی دیکھ کر خوش ہو گئی کہ شاید کوئی مددگار. فضیل ایاز امی کی گٹھری لیے کہا امی جان گٹھری مجھے دو اور پیچھے پیچھے چلو, اور جب تمہارا گھر آ جائے تب بتا دے. اماں خوش ہو گئی, سبحان اللہ.
کہ ببوا مل گیا بڑا نیک آدمی. اب بھی وہ یہی جملہ کہہ رہے ہیں. فضیل گٹھری لیے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے سے امی جان فرما رہی ہے اے رحمان الرحیم فضیل ڈاکو سے بچانا منزل تک پہنچا. اماں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں جس کی سلاد سنا رہی ہوں وہ فضیل ڈاکو یہی ہے. اور کہتی جا رہی ہے رحمان فضیل ڈاکو سے بچانا منزل تک پہنچا. جب منزل قریب آ گئی تو امی جان نے فرمایا بابو میری گٹھری دے میری منزل قریب آ گئی. فضیل ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت ڈاکو تھے. گٹھری تھما دیا کہا لو لے لیا. کہا امی جان کوئی نہیں ملے گا. امی جان کو ترس آیا فضیل ایاز پر. وہ نہیں جانتی تھی ڈاکو ہے. کہا بیٹا اتنے نیک آدمی تم ہو کس تاریخ رات میں مجھے منزل تک پہنچائے ہو میں تمہارا شکر ادا کرتی ہوں لیکن میرے لال جاتے جاتے میرے ایک نصیحت. امی جان نے کہا بیٹا یہ بہت پرخطر راستہ ہے. آج تاریخ رات میں تم مجھے مل گئے ہو دوبارہ اس راستے میں مت آنا بیٹا. ایک بہت کمینہ آدمی رہتا ہے جس کا نام فضیل ایاز ہے اور جس کو پاتا ہے مار ڈالتا ہے اور مالو متا لوٹ. اماں انہی کو کہہ رہے ہیں کمینہ بہت نالائق ہے. اور تم تو بڑے نیک ہو غریبوں کی مدد کرتے ہو. تم ہمارے جیسی عورت کی مدد کیے ہو اس تاریخ رات میں بھلائی کیے ہو اس لیے میں تمہیں نیک مشورہ دیتی ہوں میری رائے ماننا. اب مغرب کے بعد کبھی اس راستے میں مت آنا. فضیل نے پوچھا امی جان وجہ کیا ہے؟ کہا بہت بڑا نالائق ڈاکو کمینہ فضیل رہتا ہے وہ جس کو پاتا ہے لوٹ لیتا ہے. حضرت فضیل مسکرا کے کہتے امی جان کی ڈکوا ہم ہی ہوئی. اللہ اکبر اللہ. جب یہ جملہ کہا تو بوڑھی کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. اے مولا کیا ہوئی ہے؟ راستے پر جس کو میں یہ سلوا سناتے آئی کہ رحمان فضیل ڈاکو سے بچانا منزل تک پہنچانا وہ ڈاکو یہی ہے. امی جان کے ہاتھ پاؤں میں ارتعاش و لرزہ آ گیا. گھبرانے لگی واللہ کیا ہوا. جناب فضیل ڈاکو نے کہا اے اماں گھبراؤ مت تمہاری بھی منزل قریب آ گئی اور میری بھی. اب تو بڑھیا اور ڈری یا اللہ کیا ہوئی ہے؟ کہا اے اماں جب جب میں ڈاکہ ڈالتا تھا سینکڑوں کی میں نے جان لیا ہے ہزاروں کو لوٹا ہے قافلے والوں کو مگر اللہ شاہد ہے جب جب میں ڈاکہ ڈالتا اور کسی کی جان لیتا تو غیب سے آواز آتی تھی فضیل تیری توبہ کا وقت کب. اگر میں دنیا کی لالچ میں اس غیبی صدا کو سن کے انسن کر دیتا تھا اور آج اے میری ماں وہ وقت آ میں تم کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں اب کبھی بھی ڈاکہ نہ ڈالوں گا اور نہ کسی کی جان لوں گا نہ کسی کا مال لوٹوں گا. بڑھیا کے سامنے فضیل ایاز نے ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کی. تب بوڑھی پوچھتی ہے بیٹا وہ کون سی میری تقریر تھی؟ کیا بتایا؟ جلسوں کا ماحول ایسا کر دیا گیا ہے کہ اس محلے والے لگا ہوئے اس محلے والے لگا ہوئے پیچھے والے لگا ہوئے اگر نہ لگاؤ تو کہتے ادھر قبرستان معلوم ہوتا ہے ادھر ہندوستان معلوم ہوتا ہے. اتنا زیادہ شور مت مچاؤ انہیں سننے دو. بے شک بہت اچھا پیغام ہو سکتا نعرہ ہے تکبیر نعرہ رسالت پیغام تاج الشریعہ مسلک اعلی حضرت مدرسہ اہل سنت رضویہ غوث العلوم. اس لیے کہ جب بات دل میں اثر کرتی ہے تو سکون میں اور جب آپ لوگ ادھر بھی ہر طرف اور باتیں کرو گے تو بات آئے گی نہیں. یہ بوڑھی عورت کوئی بہت بڑی تقریر نہیں کی تھی کہ فضیل ایاز توبہ پر آمادہ ہوئے. بوڑھی عورت اپنے گھر جانے تک بار بار یہ جملہ کہتی تھی کہ اللہ فضیل ڈاکو سے بچانا منزل تک پہنچانا. رو رہی تھی. فضیل کا دل پسیج گیا کہ اے اللہ اتنی چوڑی سڑک ایک بڑھیا
ناتوا کے خوف، ناتوا بڑھیا مجھ ظالم کے خوف سے نہیں چل پا رہی ہے، جبکہ کٹھری بہت چھوٹی۔ اللہ سمد اللہ سمد۔ بڑھیا پوچھتی ہے بیٹا، جب غیب سے بار بار آواز آتی تھی فضیل تیری توبہ کا وقت کب آئے گا، جب میں قافلے والوں کو قتل کرتا، لوگ روتے گڑ گڑاتے اور ان کا مال لوٹتا، تو میرے ان پہ اوپر رحم نہیں آتا تھا، مگر خدا قہار کی طرف سے ندا آتی تھی فضیل تجھ کو میں نے اس لیے نہ پیدا کیا ہے کہ تم مخلوق کی جان لے اور ان کی مال، ان کا مال لوٹ لے، اور تیری توبہ کا وقت کب؟ اے میری ماں، آج توبہ کا وقت آ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا وہ میری کون سی بات تم کو پسند آ گئی کہ غیب کے فرشتے کی آواز سے تم توبہ نہیں کرتے تھے؟ تو فضیل نے کہا اے میری ماں، تم تمہاری کٹھری جب سے میں لیا اور چلتا رہا تو تم بار بار یہ جملہ کہتی تھی کہ فضیل ڈاکو سے بچانا، اے اللہ منزل تک پہنچانا۔ تو یہ بات رہ رہ کے میرے دل میں اترتی تھی کہ اللہ اتنی چوڑی سڑک، اتنی چھوٹی سی گٹری لے کر بڑھیا میرے خوف سے جب نہیں چل پا رہی تو پلسرات کو بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور وہ بھی جہنم کے پشت پر ہے۔ ہم اپنی میڑھی سے گرے تو کھیت میں گرے، اور وہاں اگر گرے پلسرات میں تو پھر ہمارے گناہ کے گٹھر بہت بڑے بڑے ہیں، ہزاروں جان میں نے لیا ہے، قیامت میں سب کے سب دامن گیر ہوں گے، اور اے اللہ اتنے بڑے بڑے گناہ کے گٹھر لے کر پلسرات میں کیسے پار کروں گا جب بڑھیا مجھ ظالم کے خوف سے اتنی چوڑی سڑک، اتنی چھوٹی گٹری لے کر نہیں پار کر پا رہی ہے۔ اے اللہ وہ بہت بہت خطر کھڑی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجدد اعظم ہم سنیوں کے پیشوا کہ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب۔ ایاز رحمت اللہ علیہ کانپ گئے اور کہا ہے میری ماں تم میرے پیچھے یہی جملہ بار بار کہتی رہی کہ رحمان و رحیم فضیل ایاز سے بچانا ڈاکو سے اور منزل تک پہنچانا، تو یہ تمہاری بات رہ رہ کر میرے دل پر خرمن اسیا کو پاشدار کر دیا بجلی بن کر، اور میں توبہ کے قریب آیا۔ اور اے میری ماں تم کو گواہ بنا کر فضیل نے توبہ کیا۔ اللہ سے میرے حق میں دعا کرنا کہ اللہ میرے بھی صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے۔ پروردگار عالم کو حضرت فضیل ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت پسند آ گئی، اور بڑھیا کو گواہ بنایا اور کہا جتنا مال لوٹا ہو سب واپس کر دوں گا، اور میری ماں تمہارے سامنے توبہ کرتا ہوں، اب ابھی ڈاکہ نہیں ڈاکہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام سرکار تاج الشریعہ، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب قبلہ۔ آپ نے دیکھا بڑھیا کوئی بہت بڑی تقریر نہیں کی تھی، بے شک حق، مگر آدمی اپنے دل میں جب کسی چیز کو یقین اور باور کرتا ہے تو پروردگار عالم اپنے کرم سے اسے توبہ کی توفیق دیتے۔ مگر شرط ہے کہ عالم کی بات غور سے سنو۔ فضیل ایاز بڑھیا کی بات غور سے سن رہے تھے تو ان کو بڑھیا کی آواز میں یہ عبرت ملی کہ بغداد کی سب سے چوڑی سڑک پر اگر ایک بندہ ایک انسان کے خوف سے نہیں چل سکتا تو پلسرات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ادق من الشعر، حدیث شریف میں ہے ادق من الشعر، اللہ لبال سے بھی زیادہ دقیق، احد من السیف، اور تلوار سے زیادہ دقیق۔ ڈر گئے، اور یاد رکھو اس پلسرات پر ہر آدمی کو گزرنا، بے شک بے شک بے شک، ہر آدمی کو بے شک۔ آپ ڈرے تو ہمیں ڈرنا چاہیے حتی الامکان، گناہ سے بچنا چاہیے، اور اگر گناہ ہو جائے تو ہم لوگ نہ فرشتے ہیں اور نہ نبی ہیں، جو گناہ سے معصوم ہیں وہ اللہ کے مخلوق میں فرشتے ہیں اور انبیاء ہیں۔ گناہ ہم سے بھی ہو سکتا ہے، آپ سے بھی ہو سکتا ہے، مگر ان گناہگاروں میں اچھا وہ ہے
جس کو اپنے گناہ پہ ندامت و شرم آئے اور ان آنسوؤں سے الحمدللہ رو لے تو ہمالیہ جیسے پہاڑ برابر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ بے شک سچ، جب وہ توبہ کیے تو ولی اللہ ہوئے، اور الحمدللہ سلسلے چشتیہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں خواجہ معین الدین سے 10 سلسلے پہلے ڈاکو ہیں۔ اب نہیں کہہ سکتے فضیل عیاض رحمت اللہ علیہ کیونکہ وہ ڈاکو ہے، وہ اللہ کے ولی ہے۔ کیا سننے آئے تھے؟ بڑھیا کی بات کو دل میں بسایا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق نصیب کی۔ اس لیے اس مجلس میں آیا کرو تو عمل کے لیے سنیں گے، توبہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے گا، اور مدینے کے تاجدار تو سنی رہے۔ بے شک حق، ہم لوگ بخشے جائیں گے، اللہ چاہے گا تو اس کی رحمت سے اور رسول اعظم کی شفاعت سے۔ پلسرات بہت خطر ہے، ہم اہل سنت کو عمل پہ ناز نہیں، بولو آپ لوگوں کو عمل پہ نہیں، ہم لوگوں کے لیے جو ناز ہے وہ کون ہے؟ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی لوگ روزہ بھی رکھیں، نماز بھی پڑھیں، حج بھی ادا کریں، زکات بھی دیں، سارے نیکیاں کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، بیوی بچوں کی خدمت کریں، پڑوسی بھائی کی مدد کریں، لیکن عمل پہ گھمنڈ نہ کریں۔ یہ وہابی ایک کم بخت جو جھولا ٹانگ کر پھرتا ہے، قیامت میں یہ اپنا جھولا دکھائے گا تو فرشتے کہیں گے اس کو بڑے بڑے چوہوں نے کاٹ دیا تھا۔ ان کا سب سے بڑا چوہا اشرف علی تھانوی ہے، اسماعیل دہلوی ہے، خلیل احمد امبیٹوی ہے، رشید احمد گنگوئی ہے، انہوں نے چال دیا ہے، اس لیے وہابیوں کے جھولے میں عمل نہیں دیکھیں گے۔ اور ہم اہل سنت کے جھولے کو امام احمد رضا نے سلیسن سے شاندار عشق حبیب کے سلیسن سے صحیح کر دیا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان سرکار حضور تاج الشریعہ۔ ڈرتے رہو، عمل کرتے رہو، اگر عمل پہ گھمنڈ نہ کرو۔ گھمنڈ تو ہمیں رسول اللہ کے اشارے پر، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پلسرات جس سے وہ ڈر رہے ہیں، ڈرو، بہت سخت ہے، لیکن اپنے رسول کے حکم کی اطاعت کرو، پنجگانہ نماز پڑھو، آقا کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ تب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ پلسرات کیسے پار کیا جائے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مستی میں پار کرو یار۔ جس کو عمل پہ گھمنڈ ہے وہ بورا جھولا ٹانگ کے جائے گا، گر پڑے گا، اور ہمیں تو اس پار کھڑے رسول ہاشمی کے رب سلیم پہ گھمنڈ۔ اللہ اللہ، بے شک بے شک حق ہے۔ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر۔ سبحان اللہ، سبحان ہمیں اپنے عمل پر نہیں ہے بلکہ آقا الحمدللہ رب سلم کہہ رہے ہوں گے، اس لیے فرماتے رضا پل پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام سرکار اعلی حضرت۔ عمل بھی کرو اور عمل پہ گھمنڈ نہ کرو۔ اعلیٰ حضرت جیسا کاشف اور صاحب کشف ولی اللہ، بے شک اعمال اور نیکیاں بہت ہیں، حق ہے، زندہ باد۔ نماز کا حال یہ ہے اعلیٰ حضرت کوئی مستحب بھی ترک نہیں کرتے۔ اللہ 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 اللہ، تم لوگ خالی نعرہ مارتے ہو مسئلے کی اعلیٰ حضرت اور نماز چھوڑ دیتے ہو، روزے میں معاذ اللہ ہوٹل میں بیٹھ کر چادر گرا کے کھاتے ہو۔ اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہے کہ جس سال آپ وصال فرمائے اس سال بہت کمزور تھے، اور مسئلہ سن، آدمی بہت کمزور ہو اور قبرستان قریب ہو اور امید نہ ہو کہ اب آئندہ صحت آئے گا، اس کو شریعت کی روشنی میں شیخ فانی کہتے ہیں۔ شیخ فانی، شیخ مانے بوڑھا، اور فانی کے مطلب اب ان قریب قبرستان جانے کے لائق۔
تو اس کو شریعت میں شیخ فانی کہتے ہیں، اور شیخ فانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت عطا فرمائی ہے کہ اگر اس کی ہڈیاں اور گودے سب سوکھ گئے ہو اور روزہ نہ رکھ سکے، کمزور ہو، تو اپنے ہر روزے کا فدیہ ایک فطرہ ادا کرے اور اللہ پر امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کو ہم سے قبول۔ تمہارے باپ 100 سال 80 سال کے ہیں اور ایک دم سوکھ گئے، روزہ نہیں رکھ پاتے، تو ان کی طرف سے ایک فدیہ روزہ یعنی ایک فطرہ روز دیا جائے، اس امید پر کہ اگر اچھے ہو جائیں گے تو آئندہ قضا کریں گے، اور اگر نہیں اچھے ہو سکے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک فطرے کو ایک روزے کا فدیہ دیا۔ اور سے میرے لالو، 50% نوجوان روزہ بے شک سچ ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، شرم آتی ہے، بعض تو اچھی داڑھی رکھے ہیں اور پان کے ڈلی کے پیڑے منہ میں لیے بھکر چلے جائیں۔ رمضان ہے، اللہ یہ اعلیٰ حضرت ہے، عمل ہے، سبحان اللہ، مجدد اعظم ہے، پیشوا ہے، سنت ہے۔ جس سال اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا سفر میں، اس سے پہلے 4-5 مہینے جو روزہ پڑا، اعلیٰ حضرت بہت کمزور ہو گئے، تو آپ کے شاگردوں خلفاء نے فرمایا، اے میرے مجدد، اس سال آپ روزہ مت رکھیے، فدیہ دیجیے، شریعت و قرآن میں اللہ نے آپ کو رخصت۔ کمزور تھے، بہت کمزور تھے، اسی 4 مہینے 5 کے بعد وصال ہوا، تب اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مریدو، اے میرے شاگردو، یہ تمہاری رائے صحیح ہے، لیکن اگر مجدد ہی رخصت پر عمل کرے گا تو عزیمت پر عمل کون؟ اللہ۔ میرے لالو، تقریر سننے آتے ہو، مسلک کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، اور پتہ چلا روزہ کھا جاتے ہو، ہمت پیدا کرو، یہ میرا مجدد ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، نینی تال کے قریب اس گرمی میں ہمارے لیے گھر خریدا جائے کرائے پر 1 مہینے، اور امام احمد رضا بریلی کی شدت اور گرمی کی شدت برداشت نہ کر پائے گا، لیکن نینی تال کے قریب میں ٹھنڈک میں رہ کر کرائے پہ گھر لے کر رہوں گا، مگر اللہ کے فریضے روزے کو ترک احمد رضا نہیں کی۔ ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت کے لیے نینی تال کے قریب رمضان بھر کے لیے ایک گاؤں میں گھر لیا گیا جہاں ٹھنڈک تھی، اور اعلیٰ حضرت پورا روزہ رہے۔ اعلیٰ حضرت مسلک کا نعرہ لگاتے ہو، دیکھو اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت ہے، عمل کیا، عمل بتایا، عمل سکھایا، عشق کا درس دیا، قیامت تک یہ شعر ان کے نذرانے میں کہا جائے گا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ۔ اب دیکھو، توبہ کرو، پرسرات سے ڈرو، لیکن جب ڈرتے رہو گے گناہ نہیں کرو گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے نیکیاں کر کے سب کچھ کر کے اللہ پر بھروسہ، رسول کے رب سلیم، تو ہم سنی کیسے پار ہوں گے؟ عمل دکھا کر نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں وہ رضا ہوں کہ کوئی فرض واجب مستحب اپنی حیات تک نہیں ترک کیا، اس کے باوجود رات دن فتویٰ کتابیں لکھے، لیکن اپنے کسی نیکی پہ ناز نہیں کرتے۔ فرماتے کیسے چلوں گا؟ فتاوی رضویہ لے کر، کنز الایمان لے کر، اپنی تمہید الایمان دکھا کر کے، اپنی جو ہے دولت المکیہ دکھا کر کے، فتاووں کی خدمات دکھا کر کے نہیں، عمل دکھا کر کے نہیں، آقا پر ناز ہے، ان کے رب سلم کی صدا دکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں وہ پلسرات جو پال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے، امام احمد رضا عمل کے ذریعہ نہیں پار ہوگا، رسول اللہ کے رب سلم سے۔
فرماتے ہیں جب ان کی دعا سے پار ہونا ہے تو میں دیکھ دیکھ کے چلنے کی کیا ضرورت ہے، تم چلو مستی سے. تو فرماتے ہیں رضا پل سے اب بچ کرتے گزرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے بچ کرو؟ مستی میں چلو. یا اللہ بال سے باریک تلوار سے زیادہ تھے پھر مستی. پتا چلا میرے آقا جواب دیتے امام احمد رضا، ہاں یہ مستی اپنے عمل کے لیے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی صدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ سنت رضویہ غوث العلوم. اس لیے میرے پیارے آؤ علماء کی بات سنو، عمل کی کوشش کرو. تم دنیا دار ہو، تجارت کرتے ہو سکتا نمازیں کبھی چھوٹ جائیں، لیکن جب چھوٹ جائیں تو شام کو آؤ اور قضا پڑھ کے شام میں اللہ سے رویا. جب رو گے تو امید رکھو اللہ تعالیٰ. پتا چلا ایسے سنو جیسے فضیل عیاض رحمت اللہ علیہ بڑھیا کی بات ہلکی سی بات کو سن کر ڈھیر سمجھ گئے اور توبہ کر لیے. تو جب تم لوگ سنو گے تب تو تم لوگ تو خالی فلم بنانے آتے ہو. اللہ تعالیٰ اس جشن پاک سے پاک کے صدقے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی ڈھیر ساری توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فضل عیاض کے توبہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ. ایک حدیث شریف سنا دو، اس کے بعد تقریر کرو کہ تقریر شروع. کتنی دیر حضرت اناؤنسر صاحب میرا وقت ہے؟ 1 گھنٹہ کی 1.5 گھنٹہ حضرت جب تک آپ چاہیں. اچھا یہاں پرمیشن کا کوئی چکر نہیں ہے بھائی، بند کر دو کہ تقریر کرو کہ 1 گھنٹہ. تو ذرا سب لوگ ایک مرتبہ کہہ دو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو 10 بجے سے انتظار میں، اللہ اللہ. مگر یہ لوگ بہت دیر میں مجھے لائے. سفر میں میں بھی بوڑھا ہو گیا، 62 سال کا ہو رہا ہوں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جوان ہے. اللہ اللہ. اس اعتبار سے آؤ بہت پیار سے بیٹھو. خدا کی قسم مدینے کے تاجدار کی طرف لو لگا وہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے شاعر کہتا ہے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ. رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تصور لے کے بیٹھا کرو، بھگا نہ کرو، بہت ادب سے بیٹھو. شور شرابہ یہاں نہ کیا کرو، چاہے میں رہوں، چاہے کوئی شاعر رہے، چاہے کوئی خطیب رہے. یہ تصور میں جماؤ کہ یہ دنیا والے دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے، مگر مدینے کے تاجدار ہمیں ضرور دیکھ رہے. خدا اٹھو گے تو فیضان مدینے کا تم پر برسے گا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو عشق تمہیں سجھائے ہیں وہ جام پی کر کے. یہ دیکھو یہاں بیٹھے ہو نا، یقین رکھو رسول اللہ دیکھ رہے. اب حدیث شریف سنا دوں غزوہ بدر کا واقعہ، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر مدرسے پر اور تھوڑی دیر ماشاءاللہ غوث اعظم. سبحان اللہ. غزوہ بدر میں 70 مکہ کے مشرک قتل ہوئے اور 70 قیدی بنے، اور جو تھے وہ بھاگ لیے، اور جو قیدی ہوئے رات کو بیڑیا ڈال کر سرکار نے فیصلہ فرمایا کہ مدینے نہیں جائیں گے، ہمارے صحابہ تھکے ہیں اور مکہ کے مشرک بھاگ لیے ہیں اور مجرم بندھے ہیں، اور کچھ 70 لوگ جہنم میں پہنچ. سرکار نے صحابہ سے فرمایا آج رات ہی ٹھہرا جائے، آرام کیا جائے، صبح سرکار نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ یہ مکہ کے وہ مشرک ہیں جو ہم لوگوں کو چین سے جینے نہیں دیے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت پر مجبور کر دیے. آج یہ قیدی سرکار نے فرمایا سب کے ہاتھ میں زنجیریں جکڑ دو اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ دو، اور سینے میں شکنجا کسا جاتا تھا کہ بھاگے نہ، لوہے کا پیچ کس کے ساتھ.
70 काफिरों के हाथ में जंजीर और पांव में बेड़िया और सीने में शिकंजा डाल दिया गया बैरक में। आराम करो, सुबह फैसला होगा कि तुम लोगों को या छोड़ा जाए या कत्ल किया जाए। तुम लोग आतंक मचा के मक्के में रखे थे या तुम्हें फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। सरकार दो आलम की बारगाह में इशा के बाद कुछ खाना पेश किया गया, सत्तू वगैरह। आक़ाए नामदार रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, खाना तो दे रहे हो मगर मुशरिकीन जो शिकंजों में कसे हैं बेड़िया, उनकी ज्यादा शिकंजे टाइट कर दिए गए, कराह रहे हैं, इसलिए मुजरिमों का शिकंजा ढीला कर दो। तब खुदा की कसम, रहमतुल आलमीन की रहमत, सुभान अल्लाह। बेशक ये वही मुशरिक है जो नबी को मक्का में चैन से रहने नहीं देते थे, लेकिन इनकी बेड़ियां, हथकड़ियां और इनके शिकंजे टाइट हो गए तो बैरकों से कराहने की आवाज आ रही थी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिन मुजरिमों के बेड़ियां, हथकड़ी और शिकंजे ज्यादा टाइट है उन्हें ढीला कर दो। उनके कराहने की आवाज मुझे पसंद नहीं, खास तौर पर मेरा चचा अब्बास। हुजूर के 11 चचा थे, 2 ईमान लाए और सब काफिरों के मरे। खुतबे में उनका नाम पढ़ा जाता है। जब रसूलुल्लाह पर दुरूद भेजता है इमाम तो कहता है, खुसूसन अला खुदलिल बशर बादल अंबिया बित्तक़ीक़, अबू बकर सिद्दीक, फारूक, उस्मान, हैदर कर्रार, हसनैन करीमैन, फातिमा ज़हरा के बाद नाम आता है वाला अम्मैहि शरीफैन मुतहरैन मिनल अदनास अबी उमारत हमज़ा व अबुल फद्ल। मिंबर पर पढ़ा जाता, कयामत तक के खुतबा 2 चचा के नाम पर भी दुरूद पढ़ा जाएगा। खास तौर पर सिद्दीक पर, फारूक पर। नबी के बाद, अंबिया के बाद जो अफजल है वो सिद्दीक है, फिर फारूक है, फिर उस्मान गनी है, फिर हैदर कर्रार है, फिर हसनैन करीमैन है, फातिमा ज़हरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, औलाद ख़ियार अमजाद पर जब दुरूद पढ़ लिया जाता है तब कहा जाता है वाला अम्मैहि शरीफैन, और फिर इनके बाद नबी के 2 पाकीज़ा चचाओं पर भी दुरूद हो। एक अबुल फद्ल अब्बास हैं जो बड़े चचा हैं, ओहद में शहीद हुए, और दूसरे हजरत हमजा हैं जो ओहद में शहीद हुए, और दूसरे हजरत अबुल फद्ल अब्बास। यही अब्बास है जो बदर में आए थे काफिरों के साथ। इनकी हथकड़ी बंधी थी और इनका शिकंजा ज्यादा टाइट था, तो सरकार ने फरमाया, खास तौर पर मेरे चचा अब्बास का शिकंजा ढीला कर दो। वो आए नहीं है, खुद मुशरिक उनको जबरदस्ती लाए हैं। सुबह फैसला देखो कैसे बैठा जाता है सुकून से। हजरात से भी गुजारिश है, एक ही 2 बार नारा लगाया करो ताकि इनके कान में आवे, और इतना नारा मार देते हो कि उड़ जाता है। बाउंसर हो हाँ तो अच्छी चीज है, लेकिन जब मौका रहे, खतीब थक जाए घंटा आधा घंटे के बाद, एक बार लगा ताकि वो सांस ले ले। लेकिन क्या कहा जाए, इस जमाने में शायर भी इधर से बोलो उधर से बोलो इधर से, अब वही जो बोलो बोलो शायर कह रहा था वो खतीब भी शुरू कर दिए, क्योंकि दक्षिणा मिलने लगता है। तो हम लोग भी अपना पढ़ना शुरू कर दिए कि सारा पैसा शायर उठा ले जाएगा, कम वक्त हम लोग क्या पढ़ें। तो आधे खतीब शायर हो गए, शायर बेचारे की हालत दक्षिणा बड़ा खतरनाक है। हाँ, ये देख करके हम लोगों को भी पसीना आ जाता है कि 2-4 नात याद कर लेते तो नात अच्छी चीज है, मगर उस नात का सिला रसूल आज़म की बख्शिश। सुनो, ये सैयदना अब्बास है जो बद्र से पहले काफिर थे और मुशरिकीन मक्का के साथ आए थे। नबी रहमत ने सहाबा से मशवरा लिया कि इनके साथ सुबह क्या किया जाए जो कैद होकर बेड़ियों में जंजीरों में जकड़े हैं। सैयदना फारूक आजम ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह, ये वही लोग हैं
کہ ہمیں مکے میں جینے نہیں دیے تھے اور مدینے کی طرف ہجرت کرنے میں مجبور کیے تھے، ان کی صبح گردنیں توڑ دی جائے۔ فاروق اعظم کی شان سبحان اللہ۔ عمر جن کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ عمر کا تو مشورہ تھا کاٹ دیا جائے، مگر حضرت صدیق اٹھے کہے یا رسول اللہ معاف کر دو، ان کی خون بہا لے لو، جان کا فدیہ لے لو، بدلہ لے لو، چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو آپ کے رحم دلی پر پیار آئے تو یہ کلمہ پڑھ کر مومن ہو۔ 200 دینار یا درہم خون بہا صبح جو 200 دے اور اپنی جان بخشی دے، اور چاہے مومن ہو اور چاہے کافر رہے۔ حضور فجر کی نماز کے بعد بدر میں اپنی کرسی پاک پر بیٹھے، جو جلوہ فرمائی کی جگہ رہی ہوگی، اور ارشاد فرمایا آتے جاؤ اور اپنی جان کا فدیہ دیتے جاؤ۔ اسی لیے کہتا ہوں جلسے میں آؤ میرے لالو، ادب سے سنو، شاعر پڑھے یا خطیب، اور یہ تصور کرو کہ مدینے کے تاجدار میں دیکھ رہے ہیں، تو جو جتنا باادب ہوگا خدا کی قسم اتنا ہی فیضان زیادہ۔ بے شک بے شک بے شک، سچ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب آتے گئے، اے مولوی صاحب لوگ تم لوگ کم نہیں ہو، کچھ چھرے اڑا رہے، بیٹھو یا چپکے چلے جانے بہت مارو گا۔ ہمارے ایسے لوگوں مرغا بنا کیا لاما بنا دیا۔ اللہم صلی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ۔ غور سے سنو میرے لال، تقریریں بہت سنے ہو، فیضان آتا ہے مدینے کے تاجدار کے۔ حضرت نبی رحمت بدر کے مقام میں 70 مجرموں کو خوب بہا لے کر چھوڑ دیا، لیکن جب باری آئی حضرت عباس سگے چچا جان آؤ، تم بھی 200 دو اور جاؤ۔ چاندی اور سونے کا سکہ تو چچا صرف 20 یا 21 سکہ لیے درہم، اور کہے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے بھی اتنا ہی لوگے؟ ہم تو تمہارے چچا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا چچا عباس اس فدیے میں سب برابر ہو، ورنہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر آؤ۔ حضرت عباس بولتے ہیں میرے بھتیجے رسوا نہ کرو، میرے جیب میں میرے پاس صرف 20 درہم ہے بس۔ خیبدار نبی کا جلوہ دیکھو، آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا عباس تم جھوٹ، لفظ جھوٹا کہنا حضرت عباس کے بدن پر سمجھ لیجئے چلچلاتی دھوپ میں آپ گئے کہ بھری محفل میں صحابہ کے سامنے مشرکین کے کچھ مجمع میں مجرموں کو مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ کہا میرے چچا عباس جھوٹ بولتے ہو، یہ 20 درہم نہیں ہے۔ تم بولو جب مکہ سے چلے تھے مشرکوں کے ساتھ اور جب چلنے لگے تھے تو میری چچی ام الفضل کے پاس کمرے میں اشرفیوں کی تھیلی دے کر تم نے کیا نہیں کہا تھا کہ اے میری بیوی ام الفضل اگر میں بدر میں مار دیا گیا تو یہ اشرفیوں کی تھیلی لے اور میرے مرنے کے بعد یہ کام۔ جھوٹ بولتے ہو، کہتے میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت عباس نبی کے قدموں پہ گرے اور پڑھا لا الہ الا اللہ اے محمد۔ آپ نے کیسے تصور رکھو یقین جیسے حضرت عباس رسول اللہ کے اس نظر کرم پر ایمان لائے، اور الحمدللہ کہاں ان کو 200 درہم یا دینار دینا تھا اور کہاں ماشاءاللہ توبہ کیا اور دامن اسلام میں آ گئے اور بہت بڑی دولت پا گئے اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد۔ وہ دیکھ رہے ہیں تو
کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ، تو لوگ بولو فوراً صلی اللہ، لوگ حضور کو یا محمد نہیں کہہ سکتے، یہ مشرک لوگ کہا کرتے تھے یا محمد، اور صحابہ تو یا رسول اللہ کہتے تھے، فدا کعب امی یا رسول اللہ کہتے تھے۔ جناب عباس جو رسول اللہ کے چچا ہے، جب کلمہ پڑھے اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکے میں بیٹھ کر یہ جملہ کہتے تھے کہ ڈرو اس اللہ کو جو دیکھ رہا ہے، جس کے سامنے قیامت میں زندہ ہو کر جانا ہے، جنت و جہنم پاؤ گے، پل صراط سے گزرو گے، حوض کوثر پہ جاؤ گے، میزان عمل پہ جاؤ گے، تو اے محمد تم ہمارے درمیان سچے تھے، امین تھے، اچھے تھے، وفادار تھے، پاکیزہ خصلت تھے، سب سے قریش میں نیک تھے، ہم سب جانتے تھے، یقین کرتے تھے، مگر جب تم یہ کہتے تھے کہ آسمانوں سے اوپر عرش کے آگے جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، حوض کوثر ہے، وہاں کوزے ملیں گے، حور و غلمان ملیں گے، تو ہم یقین نہیں کر پاتے تھے کہ میرا بیٹا محمد مکے کی زمین پر بیٹھتا ہے اور آسمان کی بلندیوں کی باتیں کرتا ہے، یہ بات جھوٹی ہوگی، اس کو کیا خبر کہ آسمان پر کیا ہے؟ مگر اے میرے بھتیجے محمد، تم مدینے میں بیٹھ کر اور میری بیوی کی تھیلی جب میں دے رہا تھا تو میرے اور میری بیوی ام الفضل کے سوا کوئی نہیں تھا، اگر تم 500 کلومیٹر کی دوری پر میرے اندھیری کوٹھری کی تھیلی دیکھ کر سچ بتا رہے ہو تو میرا یقین ہے جو آسمانوں کی خبر دیتے ہو وہ سب سچ ہے، اور پڑھا لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ جب اس اسٹیج پر بیٹھتا ہوں تو میری عادت ہے، کچھ ہمارے علماء شعراء نوجوان آپس میں پھس 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 کرتے ہیں، مجھے بہت غصہ لگتا ہے، مگر عالم ہے، شاعر ہے، امام ہے، ڈانٹ تو نہیں سکتا، لیکن جب حد کر دیتے ہیں تو گرائی ہوئی آنکھ سے غصہ لگتا ہے۔ میں بھی گر رہا تھا کہ چپ تو رہو یار، تم نہیں ادب سیکھو گے تو یہ مجمع کیا کہے گا کہ ہم کو تو کہتے سکون سے سنو اور اپنا فضول فضول۔ میرے لالو ہاتھ جوڑتا ہوں، پرانا جب یہاں بیٹھا کرو تو سنو، اس لیے کہ محبت سے سننے پر برکت ملتی ہے، جب نہیں سنو گے نا تو فیضان پڑھ لینا اور ہے، پڑھ لینا ہمارے حافظ عالم پڑھے بہت ہوتے مگر پڑھے میں فارغ ہوا، بہرائچ شریف بڑی تکیہ پڑھانے گیا پہلے سال، چکر لگاتے لگاتے بمبئی سے اشرفیہ پہنچا، جہاں پڑھا تھا وہیں پڑھایا 27 سال، اب ریٹائر ہو گیا۔ ہمارے گاؤں کے بغل میں ایک خیاط ادریسی صاحب تھے جو کپڑے سلا کر، حافظو اور سے سنو، جب تلاوت ہو تو تم قرآن سنو، جب کوئی عالم تقریر کرے تو میرے علماء سنو، اس لیے کہ بعض باتیں پڑھی ہوتی ہیں مگر دلوں پر اثر بعد میں کرتے۔ سنو، ممبئی کا پائل چپل اور مولوی لنگی بہت مشہور، پائل چپل اگر آدمی پا جاتا تھا پہلے تو بہت وائٹ تھا تو دھو کے رکھتا تھا کہ 2-4 بیاہ میں پہن کے چپلے جاتے، اور بمبئی کا اگر مولوی لنگی مل جائے تو نہ پوچھو، مولوی اس کو 5 سال پہنتا تھا بڑے فخر سے۔ میرے بھائی نظام الدین مرحوم نے بھیج دیا 2-3 لنگیاں اور چپل جوتے سب، میں پڑھانے گیا پہلے سال، جوانی میں سب کو امنگ ہوتی ہے، سنو اور سے سننے کا فائدہ، میں لے کر گل محمد بابا کے پاس پہنچا، میرے دادا لگتے تھے، گاؤں سے قریب سٹا گھر، میں نے کہا دادا خوش ہو گئے، حاجی صاحب کا پوتا بہت بڑے مدرسے سے عالم مولانا مفتی بن کر آیا ہے، تو گاؤں علاقے والے آج بھی عزت دیتے ہیں الحمدللہ، اسی عزت میں سے علی بھائی کی بیک عزت دینا، اللہ ان کو اور عزت عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ ابھی تک میں نہیں جانتا کس کے بیٹے ہیں، پتا چلا پوچھوں گا ابھی جاتے جاتے تم پوت کس کے ہو، سبحان اللہ۔ لنگی دیا، بابا اس کو ذرا سی دو، کہا بھیا کہاں پڑھا رہے ہو،
کہا دادا ہم پڑھانے گئے تھے اور محرم کی چھٹی میں آ گئے، بڑی تکیہ پڑھاتے بہرائی شریف میں سید العلوم میں، اس کو سیدھو اس لیے آیا ہوں، اس وقت 4 آنا سلائی لنگی کی دیا 20 پیسے زیادہ دادا نے سی دیا لنگی اور میں چل دیا، ان کے یہاں لیمو تھا شربت بھی پلائے، خوش ہو گیا مگر سلائی نہیں دی۔ اور سے سننے کا یاد رکھو عمل کتنا اچھا ہوا۔ میں سوچا کہ دادا ایسے بھی نہیں لیتے تھے، پھٹا پرانا سی دیتے تھے، بکھیا لگا دیتے تھے، نیا کیا لیں گے، وہ بھی حضرت بن کے آیا ہوں۔ انہوں نے میرا تہبت سی دیا، سلام کیا، چلتے بنے، بہت خوش ہوئے کہ بہت بڑے مدرسے سے پڑھے آپ، اپنے علاقے میں اچھے عالم ہو ماشاءاللہ۔ تو میں چلا، جب تھوڑی دور گیا پیپل کا درخت تھا تو آواز دیتے حضرات آئیے، چونکہ مدرسے کے تحفظ القرآن یا قرآن کے مکمل ہونے کی باری ہے۔ اور یہ بھی بتا دو کہ علماء کو سادہ غور سے سننا چاہیے عوام کے مدرسے۔ چچا 1 بگہا گیا ہوں گا، آواز دیتے ہیں حضرات آ جائیے۔ میں سوچا ہو سکتا چائے وہاں باقی ہے، چائے پیئیں گے، مگر چائے نہیں پلانا تھا ان کو، تو تماچا مارنا تھا۔ بڑے ادب سے فرماتے ایک مسئلہ بتا دیجئے تب جائیے۔ دادا پوچھو، اسی لیے تو پڑھائی ہو، بہت بڑے مدرسے میں پڑھے ہو، پڑھا بھی رہے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ملاح گھاٹ بناوے ندی پر پل اور گزرنے والا گزر جائے تو مسئلہ یہ بتا دو کہ گزرنے والے سے ملاح مانگے تب ملاحی دیا جائے یا بغیر مانگے گزرنے والا دے۔ ہم نے کہا یہ تو مسئلہ میرے ہی سر پر برسنے والا ہے۔ میں نے کہا نہیں دادا، جب گزرنے والا گزر گیا تو اس نے فائدہ حاصل کر لیا، اب ملاح کو ملاحی مانگنا واجب نہیں ہے، جس نے فائدہ حاصل کیا اس کو اس کا اجر دینا واجب۔ مسئلہ تو میں بتا رہا تھا مگر میرے حلق سے اتر نہیں، میں تو پھنس گیا بابا۔ بولے حضرات آپ کی طرح اگر 5 مولوی مجھ سے صرف تہمت سلانے آویں اور تمہاری طرح تہمت سمیٹے اور چلے جاویں تو بابا تو چائے بھی نہیں پاتے۔ اب تو خدا شرم کے مارے میں نیچے بوٹی گھس گئی۔ ہم نے کہا بابا 1 روپیہ لے لو، 2 روپیہ لے لو۔ کہا نا 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 پیسہ نہیں چاہیے، تمہارے دادا تو میرے دوست ہیں، کیا کہیں گے کہ گل محمد ہمارے پوتے سے پیسہ لے لیا، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے۔ ہم تو یہ چیک کر رہے تھے کہ عالم مولانا مفتی ہو، غیروں کا حق پہچانتے ہو کہ نہیں۔ سلا لیا چلتے بنے، میرا حق بھی نہیں۔ تو ہم نے کہا غلطی ہو، کہا افسوس ہے عالم۔ اس کے بعد میرا حال یہ ہے کہ رکشہ والا، گاڑی والا، کار والا حضرت کو پہچان کے بیٹھاتا ہے، جب بھی وہ ادریسی صاحب کا تماچا آج تک یاد، تو کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ چیزیں غور سے سنو تو عبرت ملتی ہے۔ پھر چاچا سے میں معافی مانگا، دادا سے، اور چلتا بنا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اتنے بڑے عالم ہو، تمہیں کہنا چاہیے 20 پیسہ یا 4 آنا نکال کے کہ دادا لے لو، ہم نہیں لیتے تم سے، تو ہم جانتے تو کہ بڑے عالم ہو کر غیروں کا حق پہچانتے ہو۔ تمہاری طرح اگر میں دن بھر میں 15 مولوی کا تہمت سے دوں تو میں دھوکا مر جاؤں گا، اس لیے آپ کو حق پوچھنے کا پہلا حق ہے۔ باخدا اس کے بعد مجھے حقوق تو ادا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ گل محمد مرحوم کی یادداشت کے بعد میں بندوں کا حق ادا کرنے میں سبقت کرتا ہوں، اس لیے ہدایہ پڑھا تھا، میں نے شرع بقایا پڑھا تھا، فتاوی غزلیہ پڑھا تھا، الحمدللہ بہار شریعت پڑھا تھا، قانون شریعت پڑھا تھا، قدوری پڑھا تھا، الحمدللہ نور الہدی پڑھا تھا۔ لیکن حق ادا کرنے کا جب ہم کو دوسرے سے یہ سند ملی تب یہ بات مجھ موت تک یاد رہے گی کہ کسی سے فائدہ حاصل کرو تو اس کا اجر دیے بغیر نہ جائے۔ اسی لیے ہمارے علماء کو چاہیے باتیں سنیں اور حق پہچانیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ مجمع وہاں کا
جہاں سے کرنٹ آ رہا ہے، بڑے پاور، وہ مدینے کے تاجدار کا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اگر حضرت عباس کی تھیلی دیکھ سکتے ہیں تو رسول اللہ میرے دل میں جو سینے میں جو دل چھپا ہے میرے آقا حسین آیا کرو میرے لال تو بہت ادب سے آیا کرو. آؤ قرآن ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار وہ سے پاک کا مجمع ہے. یہ ہمارے بچے اس موبائل کے صد میں آ گئے. مدرسوں کے طلبا بھی اب بڑے موبائل رکھتے ہیں. دیکھو ہندوستان میں تاج الشریعہ کی برکت تو مفتی اعظم کا میں مرید ہوں. کم سے کم 4000 مرد عورت میرے مرید ہیں. مگر یہ دیکھو 1200 روپے والا ہے. ہمیں بہت سے مرید کہتے ہیں کہ حضور خرید دوں، کرا دے بھیا ٹوٹ ٹاٹ جائے چورا لے کوئی ٹرین میں بہت طلبا کو بتا. دیکھو میرے لال اگر ہم رکھیں تو سال میں 10 موبائل چونکہ ہم لوگوں کو پیش کرتے لوگ حضور لے لیے کہ نبی یہ کام ہوتا ہے. اس سے اتنا ہو جاتا ہے تاریخ خالی نہیں خالی. بیٹا پوتے ناتی کو خبر لے لیتا ہوں اچھے ہمارے طلبا پڑھتے کم ہیں اور ملٹی میڈیا پر چھلو کو دیکھتے. لالو قرآن پڑھو. الحمدللہ ہمارے دادا جان 127 سال کے تھے اور 6 مہینہ بستر پہ رہے. 26.5 سال آنکھ کی بینائی نہیں اور ایک دانت نہیں ٹوٹا. ہمارے انڈیا میں تحصیل میں 2 آدمی تھے جو 20 سال 120 سے زیادہ جیے. مہری پور کے ٹھاکر صاحب تھے، وہ ہمارے یہاں ریرا بازار کے مڈل اسکول کے جو ہیں وہ پرنسپل، اور ہمارے دادا جان دونوں مقابلہ کرتے تھے کون زیادہ جیا. دادا کہتے تھے یا تو میں زیادہ ہوں 120 سے اور یا تو وہ مہری پور کے ٹھاکر صاحب جو پرنسپل تھے مڈل اسکول. اتنی زندگی جیے مگر دانت ایک بھی نہیں گرا اور آنکھ کی بینائی نہیں گئی. کیوں معلوم ہے؟ یاد رکھو بہت کچھ نصیب ہو. میرے دادا فجر کے بعد 5 پارہ پڑھ کے تب ناشتہ فرماتے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. پیلے قرآن کی بات ہے. میرے لالو اس موبائل کو نہ دیکھو. تمہیں آنے والے رمضان میں حافظ قرآن بن کے تراویح سنانا ہے اور تم جب قرآن پڑھو گے. میرا بیٹا حافظ ہوا، عالم ہوا، اس سال جامعۃ الرضا سے مفتی ہوا، لیکن میں جب رمضان میں اس کے پیچھے تراویح پڑھتا ہوں میں حافظ نہیں ہوں تو خدا کی قسم میری آنکھیں ساون بھادو کی طرح برستی ہے. دعا کرتا ہوں مولا. ایک بیٹا دیا تھا مدینے کے آقا کے ہاں دعا مانگا تھا. ایک بیٹا 3 بیٹیوں کے بعد ہوا اور میں آرزو کیا تھا مولا جب میرا بیٹا آئے گا دنیا میں تو پہلے حافظ قرآن، پہلے وہ حافظ بنا، قاری ہوا، عالم ہوا، الحمدللہ فاضل ہوا، اب الحمدللہ اس سال مفتی ہو گیا. مگر جب نیت باندھتا ہوں تو میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. مولا تیرا 1000 شکر ہے اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جس کا بچہ قرآن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے نہ تو قبر میں عذاب دے گا اور نہ اللہ تعالیٰ حشر میں. میرے لالو خوش ہو جاؤ اور محنت سے قرآن پڑھو. سبحان اللہ. قرآن کی برکت ہے بینائی نہیں جائے گی، دل زندہ رہے گا، آنکھیں زندہ رہیں گی، اعضاء زندہ رہیں گے. اور سبحان اللہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شہید کے لاش کو، نبی کے لاش کو مٹی نہیں کھاتی ہے، شہید کے لاش کو مٹی نہیں کھاتی ہے، عالم دین باعمل ہو اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، حافظ قرآن کے جسم پاک کو مٹی نہیں کھاتی ہے. اتنا فضیلت بتا دو میرے لالو. اس لیے
قرآن پڑھو اور پیاری انداز میں آواز میں پڑھو، اچھے انداز میں پڑھو، اللہ تبارک تعالیٰ رحمت فرمائے گا۔ یہ تو فضیلتیں ہیں قرآن پڑھنے کی جو میں نے عملی صورت میں تم کو بتایا۔ اپنے گھر کی بات میں نے بتائی، دادا جان کی بات بتائی، 5 بار تلاوت کرتے، اور جب محلے اور علاقے میں کوئی مرتا تو آپ خود ارشاد فرماتے میں اگر نہیں جا پاؤں تو ایک ختم قرآن فلاں قریب مرا ہے، اس کے ایصال ثواب کے لیے جا کے مولانا اپنے اپنے کام تو سبھی آتے ہیں، غیروں کے کام آئے۔ ہمارے حفاظ کرام تم سے گزارش ہے، ملٹی میڈیا موبائل دیکھنا بند کر دو، ضرورت نہیں ہے۔ اتنی گندی چیزیں یوٹیوب پر آتی ہیں کہ خدا کی قسم دیکھ لو گے تو قیامت آنا ہے۔ جتنے برائیوں کا ذکر تھا وہ سب یوٹیوب پہ۔ ہمارے لالو مدرسے کا اب آؤ میں تمہیں لے چلے، جس آیت کریمہ کو پڑھاؤ آدھا گھنٹہ، کیونکہ یہ جشن غوث الورا بھی ہے۔ طلبہ کو تو تھوڑی موڑی ڈانٹی دے دی، کہیں گے حافظ لوگ کہ ابھی اس بڈھے مولوی کو کبھی مت بلانا، تقریر کم کیا ہے ڈانٹی دا۔ میرے لالو میں تمہیں حسد کینے میں نہیں ڈانٹا ہوں، تمہارے پیار اور محبت میں سمجھایا ہوں۔ میرے لالو بہت تم میں سے 50% کے ماں باپ بہت قریب ہیں، تم موبائل لے لیتے ہو، بیٹا خرچ کرتے ہو۔ ملجامت اللہ شرفیہ میں پڑھتے تھے میرے بھائی جنت میں، مگر ہم جو روٹی کھا کے پڑھے ہیں یقیناً اگر وہ تم لوگ روٹیاں کھا لو گے تو ایسا کھانا پڑ جائے گا کہ 5 دن جاؤ۔ ایسے ہم لوگ دال کھائے ہیں، مگر اے حافظ ملت تمہاری روحانیت شامل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سے۔ یہ تجربہ ہوا کہ مدرسوں میں جتنا اچھا کھانا ملنے لگا تعلیم اتنی کم ہو گئی۔ ہمارے زمانے میں اشرفیہ میں طلبہ موٹے نہیں ہوتے، ہم جب پڑھتے تو معلوم ہے کیسے ہوتے، ارے ایسے تھے میاں جیسے جھکارا کا لکڑی، زور ہوا چلے تو پھر سے گرے۔ لیکن جب مدرس ہوا، مقرر ہوا، آنے جانے لگا تو تھوڑے گوشت مرغا زیادہ ملا، تو تم موٹے ہو کے پڑھ نہیں سکتے ہو، تو موٹاپا چربی آتی ہے تو نیند آتی ہے۔ اب حافظ جاتے مارتے تو پھر ارے کم وقت وہاں سے چلاتا حافظ۔ اس لیے کھانا مدرسے میں بہت اچھا اگر مل رہا ہے تو جان لو تعلیم کا نقصان سچ ہے۔ کھانا بزرگان دین کی روحانیت، ہاں یاد رکھو، بہت مدرسے میں کھایا۔ محمدیہ میں سب سے پہلے سن 1976 میں داخلہ لیا، ایسا کھانا ملتا تھا بمبئی میں کہ اللہ الصمد دال سے وضو کرتا۔ کیا بتاؤں، پھر وہیں سے شرفیہ پڑھنے گیا، کرم اللہ کا وعدہ لا شریک، حافظ ملت کی عطا ہے، میرے پیر مفتی اعظم کی دعائیں۔ میرے لالو کھاؤ کم، محنت کرو، قرآن حافظ ہو، حفظ کرو، تمہاری عزتیں آج بھی ہیں۔ عالم بعمل ہو جائے تو خدا کی قسم میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سمندر کی مچھلیاں بھی عالم دین و حافظ قرآن کی مغفرت کی دعا۔ عالم مچھلی جو کرتی ہے یہ لوگ بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ لوگ جتنے بیٹھے ہیں نا، اگر امام مسجد سے نکل جائے حافظ اور تراویح سننے والا یا امامت کرنے والا، تو جتنے سیٹ ہیں پان کی دکان پہ عالم حافظ کو پیسہ دینے دیں گے۔ اگر محمدی ہے تو دور سے دیکھے کہ السلام علیکم، ارے جو سنو پان والا دیکھ حضرت سے مت لیے، آگے گئے سائیکل میں ہوا بھر رہے تھے، سائیکل والا دیکھ کے رحم کھاتا امام صاحب، حضرت آپ نہیں میں بھر دیتا، سبحان اللہ۔ آگے گئے جیپ والا، حضرت کہاں، چوراہے پہ بیٹھ لیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان عالم اور حافظوں کے لیے قوم کے دلوں میں محبت، شرط ہے عالم اور حافظ کا عمل ہو تو خدا کی قسم انہیں محتاج کی کبھی غریب امیر سب پیار فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آدمی گنہگار ہے تو بھی وہ امید رکھتا ہے کہ عالم کو ہاف چائے پلا دوں گا تو اللہ ایک چائے کے صدقے میں میری مغفرت۔ اس
لیے غور کرو، محبت سے پڑھو میرے لالو مدرسے والو۔ اب آؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں، علم ضروری ہے۔ جشن غوث اعظم ہے۔ سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں، حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہیں، آقا نے فرمایا بے علم کا عابد تیلی کے کولہو کا گدھا ہے۔ کیا فرمایا؟ بے علم کا عابد تیلی کے کولہو کا گدھا۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں کولہو میں گدھا ہی چلتا، ہم لوگ کے زمانے میں بیل چلتا۔ فرماتے ہیں جس طرح بیل کی آنکھ میں ڈھکوا ڈال دو اور پوچھ کھودتے رہو تو پوری کھانی ہو جائے، اور اس بیل سے پوچھو کتنا کلومیٹر چلے تو وہ کہے گا اتنے تو۔ غزالی نے بھی اس کو روایت فرمایا، اور میرے آقا نے بھی فرمایا کہ بے عمل بے علم کا عبادت گزار گویا یہ بیل اور گدھا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرو، قرآن پڑھو، مسائل دینیا جانو، اتنا پڑھ لو جس سے ضروریات دین۔ پیران پیر علم کتنے ضروری ہے، عبادت مصروف۔ پیران پیر کا نام لیتی ہی زبان پر ہو جاتا ہے۔ نماز سے فارغ عبادت سے ہوئے ابلیس ایک گدھا لے کر آیا، عبد القادر السلام علیکم۔ پیران پیر سمجھ گئے، فرمایا تم کون ہو؟ کہا میں جبریل ہوں۔ آپ کی عبادت کو اللہ نے قبول فرمایا اور آپ کو اللہ نے معراج کے لیے بلایا، اٹھیے چلیے، اور یہ گدھا براق ہے، اس میں بیٹھ جائیے۔ یہ گدھا براق ہے، بیٹھیے، اور اللہ نے معراج کے لیے بلایا۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا ابے مردو، شیطان اب نبی رحمت کے بعد کس کی معراج؟ ہمارے جیسا کم آدمی آپ جیسا ہوتا، نماز پڑھتا اور دروازے پہ مسجد کے کھچر لاتا اور کہہ دیتا بیٹھو آپ کی معراج ہے، تو یہ کہتا کہ بال بچوں خوش ہو جاؤ، میں جا رہا ہوں اوپر، میری معراج ہے، یہ لے کر جبریل آیا ہے۔ لیکن میرے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا مردو، نبی رحمت کے بعد اب کسی کی معراج نہیں ہو سکتی ہے، تو شیطان ہے، ہٹ جا، لا حول ولا قوت۔ دیکھو علم نے رہنمائی کی، اور جب ابلیس بھاگنے لگا کہ ہاں میری دال نہیں گلے گی، تھوڑے دور جا کے کہتا عبد القادر تمہارے علم نے تم کو بچا لیا۔ ہمارے لیے اگر ابلیس کہیں کہہ دیتا کہ جلال الدین تیرے علم نے بچا لیا، تو صبح درسگاہ میں بچوں کے سامنے پہلے اپنی بزرگی کا اعلان کرتا کہ ابے تم لوگ مانو بزرگ چاہے نہ مانو، ولی ابلیس ہمیں مانتا، بزرگ مانتا ہے۔ مگر جب آگے بڑھا یہ جملہ کہہ کر کہ اے مردو، تم مجھ کو کہتا علم بچا لیا، نہیں، علم نے نہیں بچایا، اللہ کی توفیق نے بچایا۔ سبحان اللہ۔ اگر علم بچایا ہوتا تو ابلیس فرشتوں کو سبق دیتا تھا، پتا چلا العلم نور، علم نور ہے، لیکن اللہ کی توفیق کی رسی مل جائے تب ہدایت ہے۔ اگر توفیق کی رسی نہ ملے تو بندہ پڑھ کر کے بھی گمراہ ہو جائے۔ اس لیے آپ لوگ دیکھیں اشرف علی گمراہ ہو گیا، رشید احمد گنگوہی گمراہ ہو گیا، خلیل احمد امبیڈکر گمراہ ہو گیا، اسماعیل دہلوی گمراہ ہو گیا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے نبی کی گستاخی کی، قرآن میں تحریف کر ڈالا، تو پتا چلا فقط علم نہیں بچاتا ہے بندے کو، بلکہ اللہ کی توفیق کی رسی اگر رہنمائی کر دے تو علم نور ہے، اور اللہ کی توفیق کی رسی الحمدللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کے لیے رسا ہے۔ ادھر رحمت اور فرشتے سب یہ پیران پیر ہے۔ رحمان فرماتا ہے الا خبردار، اولیاء کے بارے میں بولو مت۔ بہت سے لوگ تولنے لگتے ہیں، خواجہ پیا زیادہ بڑے ہیں کہ غوث اعظم زیادہ بڑے ہیں، فلانے کون بڑے ہیں؟ غوث اعظم تو صحابہ اور تابعین کے بعد سب سے بڑے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحابیت ہے، پھر تابعیت، اور اس کے آگے قادری منزل ہے۔
صحابیت اور تابعیوں کے بعد جتنے اولیاء قیامت تک پیدا ہوں گے سب کے سردار ہیں غوث سبحان اللہ. یاد رکھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے کا مطلب بعد تابعیت. جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے اونچے کے سروں سے قدم. رحمان نے فرمایا اللہ خبردار بولو مت اولیاء کے بارے میں. انبیاء کا درجہ تو بہت بلند ہے. اولیاء کے بارے میں بھی کچھ بولو مت. اگر اس کھمبے پہ چڑھو گے تو منہ تمہارے لقبہ زدہ ہو جائے. وہابیت کے منہ لقبہ زدہ ہو. اولیاء کے بارے میں الٹا سیدھا بولا, غلط بارے کی بے اثر کہا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو راندے درگاہ کر دیا. قرآن میں فرمایا الا خبردار ہوشیار کر دیا. مقام بلند ہے سمجھ میں آوے کی. خواجہ پیا کے پیالے میں انا ساگر آنا ہمارے کھوپڑی میں سمجھنے کی بات ہے, مگر خواجہ پیا کی کرامت کا انکار کر دو گے تو بندر بنا دیے جاؤ. تو انبیاء کے معجزات اولیاء کی کرامتیں کبھی کبھی سمجھ میں چلے جاؤ. احمد آباد 2 مزار ہے. ایک حضرت سیدنا جانتے ہو لوہا ہے, لکڑ ہے, پتھر ہے, کنکر ہے. میں 10 بار اٹھایا ہوں, دعا مانگا ہوں. الحمدللہ 2 بزرگ ہیں اور الحمدللہ ان میں سے دونوں کا نام جانتے ہو بھی نہیں گئے. حضرت سیدنا سرکار ایک وہ اللہ کے ولی ہیں جن کے تخت پر رسول اعظم آ کے بخاری شریف ہے, اور ان کے استاد وہ ہیں جو فجر میں گئے نماز پڑھنے تہجد اور آپ کے پاؤں میں پتھر لگا ٹھوکر زور سے. آپ نے یہی جملہ فرمایا اوہو لوہا ہے, لکڑ ہے, پتھر ہے, کنکر ہے, اللہ ہی جانے. یہ کون ہے؟ سرکار قطب عالم اور ان کے شاگرد حضرت شاہ عالم. وہ بزرگ ہیں ایک دن حدیث شریف پڑھانے کے لیے کہیں جلسے میں چلے گئے تو رسول اعظم کو ان کا حدیث پڑھانا اتنا پسند تھا کہ مدینے کے تاجدار آئے اور ان کے تخت پر بیٹھے پڑھا کے چلے. صبح حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ آئے, کہا بخاری کھولو تو طلبہ ایک صفحہ تو آگے کھولے تو حضرت فرمائے میں تو پڑھایا نہیں. کہا حضور کل میری درسگاہ پر کے اندر اس تخت پر کوئی آپ ہی کی طرح ارشاد فرمایا ارے نادانو یہ تو وہ پڑھا گئے جن کی یہ بات ہے, وہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ. آج جاؤ شاہ عالم کی مسجد میں دونوں تخت ٹنگے ہوئے ہیں, ایک وہ جس پہ رسول آئے تھے اور وہ جس پہ سرکار شاہ عالم نے دوبارہ نہیں بیٹھا بلکہ تخت دونوں ٹنگے. اور ان کے استاد سیدنا قطب عالم رحمت اللہ علیہ. اے لوگوں دماغ کی کھوپڑی پر آوے کی نہ آوے چاہو آنکھ سے دیکھ لو. قطب عالم رحمت اللہ علیہ کے بازار کے بعد بغل میں وہ پتھر رکھا ہے اور فرانس جرمن کے لوگ آرا سے کاٹ کر لے گئے کہ تحقیق کروں گا کیا ہے, لیکن خدا کی قسم آج تک کوئی سائنسی نہیں بتا سکا. وہ سب کو یہ کہہ کر جانا پڑا کہ لوہا ہے, لکڑ ہے, کنکر ہے کہ پتھر ہے, خدا جانے. اس پتھر کو میں 10 بار کم سے کم زیارت کیا, آنکھوں سے لگایا, اور ہم کو بھی یہ کہنا پڑا ایک طرف پلٹو تو لوہا لگ رہا ہے, دوسری طرف پلٹو تو کنکر لگ رہا ہے, اور ذرا پلٹو تو لکڑی معلوم ہو رہی ہے. اللہ سمجھ پتھر دیکھو لوہا ہے, لکڑ ہے, پتھر ہے, کنکر ہے. ایک طرف دیکھو تو اور درد رہا ہے, کنکر کی طرح ہے, اور بعد میں کہہ دینا پڑتا ہے اللہ جانے. شاعر کہتا ہے گفتہ اللہ گرچہ از خلقوں میں عبداللہ.
اللہ کے پیاروں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جو بول دیتے اللہ وہی کرتا۔ ارے وہابی کم وقت کہتا ہے بدین اپنے کو مسلمان کہتا ہے کہ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ملتا۔ ہم نے کہا نادان، وہ بول دیتے اللہ وہی کرتے۔ تو کچھ چیزیں عقل میں نہیں آتی ہیں، اور جو عقل میں نہ آئے وہی خرق عادت عمل اگر اولیاء سے ثابت ہو تو کرامت کہا جائے، انبیاء سے ثابت ہو تو معجزہ کہا جائے۔ اس لیے غوث اعظم بہت بڑی ہستی ہے اور سارے اولیاء کی عزت کیا کرو، اور اگر سنی صحیح العقیدہ بزرگ ہیں تو تولا مت کرو۔ ایک صاحب بولے اعلیٰ حضرت بڑے تھے کہ حافظ میں، ہم نے کہا دیکھو اس کا وقت کو بخار آیا، ابھی ہم کو چیک کر رہا تھا، میں کہا میں تو حافظ ملت کے در پاک پر 7 سال پڑھا ہوں 27 سال پڑھایا ہوں، بہت بڑے ولی اللہ، اخلاص کے پہاڑ، مفتی اعظم بیمار تھے، علالت کے زمانے میں کمزوری تھی، حافظ ملت نے اتنا کہا حضور ہم مصباح العلوم سے یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، بنیاد رکھنے چلیں گے؟ تو مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے عبدالعزیز سبحان اللہ، نکاحت کی صورت ہے مگر تم مخلص ہو اور امید ہے کہ دین کا کام کرو گے، میں ضرور چلوں۔ بزرگ لوگ تو نہیں تولے، بزرگ لوگ نہیں تولتے آپس میں، لیکن یہ مرید لوگ بڑے بڑے بدماش پیرا ننی پرند مریدہ ہمیں پڑا ننی یہ اڑائے رہا تھا، یہ بڑے ہم نے کہا سنو اعلیٰ حضرت اعلیٰ مفتی اعظم ہے، حافظ ملت حافظ ملت، مگر یہ نادان سن لے اعلیٰ حضرت کو حافظ ملت کے سامنے مفتی اعظم سے مت تولو، اعلیٰ حضرت باپ ہے، مفتی اعظم بیٹا، صدر الشریعہ روحانی بیٹا ہے، اور حافظ ملت حضور صدر الشریعہ کے روحانی بیٹا ہے۔ تو ہم نے کہا تم تول رہے ہو، ہمارا دماغ خراب کرو تم، اعلیٰ حضرت دادا ہے اور حافظ ملت پوتا، مگر تولو مت، ان سب کو اللہ کے حوالے کرو، سارے بزرگوں سے پیار رکھو، اور الحمدللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے دین کو ہمارے گدیوں میں راسخ کر دیا ہے، اور الحمدللہ کام کیا ہے۔ انہی اولیاء میں سب سے بڑے ولی تابعین کے بعد غوث اعظم جیلانی ہے، یہ جنید بغدادی ہے۔ بولو سلام پڑھ دو کہ تھوڑی دیر سنو گے کہ سلام ہو؟ ابھی نعت ہو رہی ہے، ابھی نعت ہوگی۔ جی قاری محمد علی فیضی بیٹھے ہوئے جی، قاری صاحب آپ لوگ سوچ رہے ہو گے حضرت کو نہیں